بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل موو پاکستان. ناظرین، اس وقت جتنی خبریں ہیں وہ سب کے سب سیاست میں نہایت گرم ہیں، اور گرم اس انداز سے ہیں کہ جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس سانحے کے بعد سے جو بھی معاملات طے کرنے تھے، جو کچھ ہونا تھا، مقدمات کا اندراج تھا، گرفتاریاں تھیں، پارٹی کے خلاف کارروائیاں تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہے بڑے عروج پر ہیں. اگرچہ جوڈیشل ایکٹیویزم، میں نے 3-4 اپنے ویلاگز میں کہا تھا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جاری ہے، لیکن اس میں بھی کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ دکھائی دے رہا ہے. الیکشن کا معاملہ تو ویسے ہی پس پش چلا گیا، اور وہ تو اس پہ تو باقی معاملات غالب آ گئے، اور یہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، گھیراؤ جلاؤ والے پرتشدد جو معاملات تھے، وہ سارے کے سارے اس پہ غالب آ گئے. الیکشن کی کہانی تو ختم ہو گئی. ابھی نئی کوئی بات جو ہے الیکشن کے حوالے سے نہ عدالت میں زیر سماعت دکھائی دے رہی ہے، اور نہ ہی پارٹی کسی مطالبے پہ کر رہی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. آج کا دن بڑا اہم تھا. آج ایک اہم ترین خاتون رہنما جو ہیں پارٹی کی، شیریں مزاری، انہوں نے نہ صرف یہ کہ پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا، بلکہ انہوں نے سیاست سے بھی کنارہ کشی کرنے کا اعلان کر دیا، اور یہاں تک کہا کہ میں اپنے گھریلو معاملات میں بہت مصروف ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ سیاست میں مزید ان رہوں. انہوں نے کہا جی میرے شوہر جو ہیں 5 ماہ پہلے فوت ہوئے ہیں، اور یہ مذمت بھی انہوں نے بڑی واضح الفاظ میں کی ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں مجھے اس پہ بڑا دلی دکھ ہے. میری بیٹی نے اور میں نے جو ہے بہت کوشش کی تھی کہ معاملات خوش اسلوبی سے چلتے رہیں، لیکن نہیں چل پائے، اور یہ جو گھیراؤ جلاؤ ہوا ہے یہ ملک اور قوم کے لیے کسی طرح بھی مفاد میں نہیں ہے. اسی طرح مسرت جمشید چیمہ جو پنجاب میں سپوکس پرسن تھی، ان کے میاں جمشید اقبال چیمہ، وہ گو کہ وہ پولیس حراست میں ہیں، ابھی گرفتار ہیں آج کل وہ، لیکن ان کے بھی پیغامات جو اب تک پہنچے ہیں وکلاء کے ذریعے عدالت میں جمع ہوئے ہیں، اس میں بھی معافی کی خواستگار ہیں. وہ دونوں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے ان واقعات پہ، اور ہم نہیں چاہتے. وہ بھی پارٹی چھوڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. مطلب وہ باقاعدہ پابہ رکاب ہیں، اور وہ جو رکاب میں پاؤں انہوں نے رکھا ہے، اور وہ اسی طرح ہے جس طرح باقی لوگوں کی صورتحال ہے. ابھی تازہ ترین پریس کانفرنس جو نیوز کانفرنس کی ہے، جو پنجاب میں ترجمان تھے، صوبائی وزیر اطلاعات بھی رہے، اور انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں تو بالکل متنفر ہو گیا ہوں جماعت میں. اور یہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں، چوہان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے پارٹی میں کھوڈے لائن لگا دیا گیا تھا. کچھ عرصے سے جو ہے میری بات نہیں سنی جاتی تھی، میں چیختا چلاتا تھا، کور کمیٹی کا ممبر ہونے کے باوجود میری کوئی وقت ویلیو نہیں تھی. تو انہوں نے بھی 9 مئی کے واقعات پر جو ہے وہ شرمندگی کا احساس کیا، ندامت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں اب شامل نہیں ہوں، میرا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. خان صاحب جو ہے نا وہ ایک اچھے لیڈر تھے، لیکن خان صاحب نے میری گرفتاری کے بعد بھی میرے گھر والوں سے بھی جو ہے وہ اظہار تاسف نہیں کیا. تو یہ معاملات جو ہے نا یہ اب مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں، سابق وفاقی وزیر خارجہ تھے، وزیر خارجہ ہونے کے ناطے بڑی ان کی خدمات تھی، شاہ محمود قریشی صاحب، ملتان کے بہت بڑے سیاسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے. تو ناظرین، ان کے وکلاء نے بھی عدالت میں ایک معافی نامہ جسے کہا جا رہا ہے اسٹیمپ پیپر پر وہ داخل کرایا ہے، اور وہ کسی وقت رہائی ان کی ممکن ہے، اور رہائی کے فوری بعد ان کے بھی اس امر کا غالب امکان ہے کہ وہ بھی نیوز کانفرنس سے خطاب کریں اور پارٹی سے علیحدگی جو ہے، یا سیاست سے کنارہ کشی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ سیاسی سے کنارہ کشی کر سکتے ہیں. یہ معاملات ایسے ہیں جس پہ خیبر پختونخوا کے کئی لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے، بڑے مرکزی رہنما جو وہ چھوڑ گئے، سابق صوبائی وزراء تھے، مشیر تھے، معاونین خصوصی تھے، وہ آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں نا یہ آئے روز جو ہے مزید گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ احساس تنہائی بھی اب جو ہے وہ تنگ کر رہا ہوگا یقیناً کہ ان کے پارٹی رہنما چھوڑے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ زبردستی چھڑوائی جا رہی ہے، اور دباؤ اتنا ہے کہ لوگ مجبور ہیں، گھر والوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لیکن یہ دباؤ اپنی جگہ پہ ہے. دباؤ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں. سیاست میں جو ڈٹ جانا ہی اصل کام ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں ڈٹے نہیں ہیں ابھی تک، اور معاملات جو ہیں وہ خاصے گمبھیر دکھائی دے رہے ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ شدید بحرانی کیفیت کا شکار ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی تناؤ کا، پریشر کا بے حد انتہا نفسیاتی جو ہے نا دباؤ ہے ان پہ، اور وہ بھی کوئی واضح طور پہ ظاہر ہے انہوں نے ندامت تو انہوں نے بھی شو کی ہے، اور ان واقعات پہ جو متشدد واقعات تھے
ان پہ انہوں نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا ہے. لیکن ناظرین جو سب سے اہم بات ہے نا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں پاکستان، اصل سوال تو یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما اپنی پارٹی کو خیر بات کہہ رہے ہیں، ان کی نیکسٹ پڑاؤ ان کا کہاں ہوگا؟ وہ کہاں ٹھہریں گے، کہاں رکیں گے جا کے، کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ مسلم لیگ نون کا مسئلہ پنجاب کی حد تک تو یہ صاف ہے کہ پنجاب میں ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. نون لیگ کے جو تمام عہدے ہیں، منصب جتنے مناصب ہیں وہ سارے کے سارے آکوپائڈ ہیں، اور وہ کوئی ایسے بھی نہیں ہے کہ فوری طور پہ کوئی عہدہ خالی کروا لیا جائے. اگر محض بھرتی ہونی ہے، کوئی عام سا عہدہ ملنا ہے تو دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ آپشن جو ہے نا کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں، پی ٹی آئی کے چھوڑنے والے لوگ جو ہیں پاسبل نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں جس طرح ابھی بھی تھوڑی دیر عرصہ پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے، سابق ایم این اے، وہ جو شامل ہوئے ہیں. اب پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں ان لوگوں کے لیے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بھی ضرورت ہے اور لا محالہ ان کو چاہیے کہ بہت لوگ جو ہیں ان کے ساتھ آئیں. تو وہ ابھی اپنی جو عددی فگرز کا جو گیم ہے، فگرز گیم جو ہے، اس کے لیے شاید ان لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک بہتر جگہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہی آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. ڈاکٹر فردوسہ شکوان صاحبہ کی خبریں جو ہے نا گرم ہیں، اور ڈاکٹر بابر اعوان جو ہیں ان کے وکیل کونسل جو ہیں، ان کے ساتھی جو آئے تھے یہ سارے پیپلز پارٹی کے تھے، پیپلز پارٹی سے یہاں آئے. اور ایک تو وہ عزیز الرحمان جو چند صاحب ہیں ہمارے، ندیم افضل چند صاحب، حاجی افضل چند کے بیٹے جو ہیں. حاجی افضل چند جو ہیں بڑے معروف سیاستدان تھے، قاف لیگ سے بڑا ان کا گہرا تعلق تھا، پرویز الہی کے بڑے دست راز تھے. انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی، واپس پیپلز پارٹی میں گئے تھے. پھر ان کے بیٹے نے پیپلز پارٹی جوائن کی، پھر ایک بیٹا ہے پی ٹی آئی چھوڑ کے، دوسرا بھی اب پیپلز پارٹی میں آ گیا. تو یہ لوگ جو ہیں، گجرات سے چودھری وجاہت صاحب جو ہیں انہوں نے چھوڑ دی ہے پارٹی. وہ سنا یہ ہے کہ دوبارہ قاف لیگ جو ری آرگنائز ہو رہی ہے. تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں. ایک تیسرا آپشن ناظرین موجود ہے، لیکن وہ آپشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب پہ کہ اگر وہ رہائی کے بعد جو ہے وہ پارٹی کو ری آرگنائز کرنا، یعنی پی ٹی آئی جو ہے اس میں مائنس عمران فارمولہ جو ہے، عمران خان مائنس فارمولہ، وہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کے جو ہیں وہ کارکن تسلیم تو نہیں کریں گے اس کو. ابھی تک انہوں نے چودھری پرویز الہی کو صدر تسلیم نہیں کیا، تو وہ مائنس عمران خان جو ہے وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے پی ٹی آئی کے کارکن. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آپشن بھی موجود ہے کہ مائنس عمران فارمولہ کو اپنایا جائے اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو آگے لایا جائے، یا علیم خان صاحب جو ڈسینڈنٹ لوگ، جو پرانے، جو جنہیں باغی کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ یہ ہمارے باغی ہیں، وہ جو باغی جو ہیں علی ترین، ان کے والد جہانگیر ترین، اور یہ ہمارے پنجاب میں جو علیم خان صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ جنوبی پنجاب سے لے کے یہ سینٹرل پنجاب تک، اور یہ ادھر ہمارا وسطی پنجاب کے ساتھ ساتھ جو لاہور کے گرد و نواح کا ایریا ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ کے کہاں جائیں گے. جو گروپ لاہور کا ہے، میاں اسلم اقبال ہیں، محمود الرشید ہیں، شفقت محمود خاموش ہیں. ناظرین وہ کافی عرصے سے خاموش ہیں، بڑی اہم سیٹ انہوں نے جیتی تھی. حماد اظہر ہیں، وہ بھی غالباً منظر عام پہ نہیں ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب خود غائب ہیں، وہ بھی کہیں سامنے نہیں آ رہے. لیکن عمران خان صاحب کی حمایت وہ کرتے ہیں، فوج کی حمایت کے ساتھ، فوج کی حمایت ملا کے عمران خان صاحب کی حمایت کرتے ہیں. یہ بہت سارے معاملات ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے نا، ظاہر ہے اونٹ کسی کروٹ بیٹھنا ہے. تو یہ تین آپشنز جو ہیں، ان تین آپشنز میں سے پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے رہنما کیا آپشن جو ہے اسے قبول کرتے ہیں، آئندہ لائے عمل کیا طے کرتے ہیں، اپنی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے. اور اس سوال میں بہت سے معاملات پوشیدہ ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ پارٹی چھوڑنے والے کیا کریں گے، ان کا مستقبل کیا ہے. دوسرا اہم مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں وہ متعلقہ ادارے، وہ ان کو کسی طور، منظم ادارے کہنا چاہیے، جو منظم ادارے ہیں ان سے کوئی معافی جو ہے ان کی طرف سے ملتی دکھائی نہیں دے رہی. اب خدیجہ شاہ جو ہیں ان کی مثال لے لیں. خدیجہ شاہ کی جو اثر پذیری ہے، ایفیکٹونیس ہے، جتنی مؤثر ہیں وہ خاتون، وہ سابق آرمی چیف جو ہیں جنرل آصف نواز، ان کی وہ نواسی ہیں، اور سابق وفاقی وزیر خزانہ جو سلمان شاہ ہیں ان کی اہلیہ ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جو شخصیت ہیں، کاروباری شخصیت، بہت نامور کاروباری شخصیت، میں دانستہ نام نہیں لے رہا، ان کی بھانجے کی وہ مسز ہیں. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے نا، سگا بھانجا، والد آرمی آفسر،
اور پھر شوہر وفاقی وزیر خزانہ رہے. اتنی اہمیت کی, اور امریکی شہری, پھر سب سے بڑی بات ہے کہ امریکی شہریت ہے ان کے پاس. انہوں نے امریکہ سے امداد بھی مانگی ہے کہ میں آپ کی شہری ہوں, میری امداد کیجیے گا. یہ حمایت امریکہ کی حاصل کرنے کے لیے تقاضا کر رہی ہیں. لیکن جن اداروں کی توہین ہوئی ہے, تضحیک ہوئی ہے, گھراؤ جلاؤ کے زد میں جو آئے ہیں ادارے, وہ کسی طور بھی یہ معافی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ جن کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا آرمی ایکٹ کے تحت, ان کے خلاف کارروائی فوری ہوگی, اور کارروائی اتنی مؤثر ہوگی کہ آنے والے کسی شخص کو جو ہے یہ جرأت نہ ہو کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے. تو یہ معاملات بڑے اہم ہیں. 2-3 اور بڑی خبریں ہیں, لیکن وہ جب پریس کانفرنس شاہ محمود صاحب کی ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ سے شیئر کروں گا. اس وقت تک اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.